بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور تو ایک ساتھی مہمان آئے نے، انہوں نے عرض کرانگا کہ وہ آن صرف 10 منٹ واسطے ابو بکر ظہیر صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس اجمعین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، یہ دنیا اور اس میں انسان کی زندگی ایک امتحان ہے۔ ہم میں سے ہر شخص امتحان سے گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی اور موت کا مقصد ہے اللہ یہ دیکھے تم میں سے اچھے اعمال کرنے والا کون۔ اب انسان دوراہے پر کھڑا ہوا ایک مسافر ہے، اس کے سامنے دو راہیں ہیں، فیصلہ اس نے کرنا ہے کہ کس راہ کو چنتا ہے۔ جیسا فیصلہ انسان کرے گا اور وہ اس کا عمل بن کر آسمان پر جائے گا، ویسے ہی فیصلے آسمان سے اللہ رب العالمین فرمائیں۔ اگر تمہارے اعمال اچھے ہیں، تمہارے فیصلے اچھے ہیں، ان میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے، ان میں قرآن اور حدیث کی محبت ہے، تمہارے یہ فیصلے، یہ اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ جو ہم اللہ سے توقع کرتے ہیں کہ اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے، ہمیں برکتیں ملے، ہمیں عزتیں ملے، ہمارے بگڑے ہوئے کام بن جائیں، ہمیں امن و سکون عطا ہو جائے۔ ایک کسان یہ دعا کرتا ہے کہ اس کی کھیتی میں برکت ہو جائے، اس کے اناج میں برکت ہو جائے، اس کے مسائل دور ہو جائیں، اللہ وقت پر بارشیں برسا دے، اللہ رحمتیں نازل کر دے۔ اگر یہ سب کچھ چاہتے ہو تو اے لوگو، دنیا میں اچھے فیصلے کرنا، تمہارے اعمال ان فیصلوں کی بنیاد پر جب آسمانوں پر پہنچیں گے تو آسمان سے بھی اچھے فیصلے نازل ہوں گے۔ وقت پر بارشیں ہوں گی، وہ بارشیں زحمت نہیں رحمت بنے گی، ان بارشوں سے یہ زمین کے اندر سے فصلیں اگے گی، ان کے اندر اناج پیدا ہوگا، تمہاری بھوک دور ہو جائے گی، اللہ تمہیں غنی کر دے گا، اللہ تمہیں برکتیں عطا کر دے گا۔ لیکن اگر ہماری روش یہ ہے کہ میرے پاس فیصلے کا وقت ہے، قرآن و سنت کی اتباع کرنی چاہیے، اللہ کی بات ماننی چاہیے، اللہ کے رسول کی اتباع کرنی چاہیے، لیکن جب میں دیکھتا ہوں قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، صحابہ کرام نے یہ کیا، محبت کا تقاضا تو یہ تھا میں اللہ کی بات مانتا، اللہ کے رسول کی بات مانتا، لیکن ان دو کے مقابلہ میں کبھی دنیا آتی ہے، کبھی برادری آتی ہے، کبھی کنبہ آتا ہے، کبھی خواہشات آتی ہیں، یہ ساری چیزیں مل کر میرا فیصلہ بدل لیتی ہیں۔ کبھی میں برادری کے لیے قرآن کو چھوڑتا ہوں، کبھی اپنی ذات کے لیے چھوڑتا ہوں، کبھی رسوم و رواج کے لیے چھوڑتا ہوں، کبھی اپنی انا کے لیے قرآن و حدیث کو چھوڑتا ہوں۔ تیرا یہ فیصلہ
جب تو قرآن کے مقابلہ میں اپنی ذات کو ترجیح دیتا ہے، جب تو حدیث کے مقابلہ میں اپنے خاندان کو ترجیح دیتا ہے، جب تو اپنی خواہشات کے مقابلہ میں اللہ کے رسول کے اسوہ کو چھوڑتا ہے، تیرا یہ فیصلہ اللہ کو پسند نہیں آتا، اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ جب تیرے یہ اعمال اللہ کو خوش نہ کر سکے تو کیا امید رکھتا ہے آسمان سے کیسے فیصلے آئیں گے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایک صحابی رسول ہے، واحد ایک صحابی ہے جن کا قرآن پاک میں باقاعدہ نام آیا ہے، وہ واحد ایک صحابی ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنایا، واحد ایک صحابی ہے جو محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلایا کرتے تھے، ایک صحابی، اور ان کا نام ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی زندگی میں بھی وقت آیا تھا فیصلہ کرنے کا، لیکن انہوں نے فیصلہ اچھا کیا اور اللہ کی رحمتوں کا حقدار بن گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جیت لیا، آپ کی محبتوں کا حقدار بن گیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے، بچپن میں اپنی ماں کے ساتھ ننہال گئے، نانا ماما سے ملنے گئے، وہاں پر عرب کے ایک دوسرے قبیلے نے حملہ کیا، مال و اسباب کو لوٹا اور ساتھ جو چیز ہاتھ لگی اٹھا کر لے گئے۔ ایک بھاگتے ہوئے گھڑ سوار نے چھوٹے بچے کا بازو پکڑا، گھوڑے پہ ڈالا، لے دوڑا اور کہیں منڈی میں جا کر اس کو بیچ دیا۔ اس منڈی میں مکے کا ایک تاجر حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، انہوں نے بچے کو خریدا، مکے واپس لائے۔ جب واپس آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں، وہ اپنی پھپھو اپنے بھتیجے سے ملنے آئی، اور جب ساز و سامان دیکھا، چونکہ وہ بھی ایک تاجرہ ہے، دیکھا تو بعض روایتوں کے مطابق وہ غلام پسند آ گیا، یہ غلام مجھے دے دو۔ بعض روایتوں کے مطابق یہ ہے انہوں نے تحفتاً ہدیتاً اپنی پھپھو کو غلام دے دیا۔ اب یہ چھوٹا سا بچہ بکتا بکاتا ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی۔ جب شادی ہو گئی، اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چھوٹا غلام آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، میری طرف سے تحفہ ہے، آپ کی خدمتیں کرے گا۔ اب یہ حضرت زید ہے، چھوٹی عمر کے بچے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، اس میں رہتے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، لیکن اس طرف اس ماں پر کیا گزرتی ہے جس کا چھوٹا سا زید اٹھا لیا گیا، اس باپ پر کیا گزرتی ہے، تفصیلات سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں کہ باپ نگر نگر پھرا، بازار بازار گیا، بستی بستی گیا، حتیٰ کہ در بدر کی ٹھوکروں نے بیٹے کی محبت میں باپ کو شاعر بنا دیا۔ شیر کہنے لگا، اے زید تو مجھے صبح یاد آتا ہے، تو شام یاد آتا ہے، کھانا کھاتا ہوں تو یاد آتا ہے، شام کے وقت جب اور بچے گھر کے آنگن میں کھیلتے ہیں، اے زید تو مجھے نظر نہیں آتا، میں تیری یاد میں کہاں تک نہیں گیا، تجھے کبھی نہیں بھولوں گا، حتیٰ کہ جب تک زندہ ہوں تجھے تلاش کرتا رہوں گا۔ یہ زید کا باپ ہے۔ ان کے علاقے سے کچھ لوگ مکہ میں آئے عمرہ کرنے کے لیے، حج کے لیے، انہوں نے بچے کو دیکھا، پہچان لیا، واپس گئے، باپ کو جا کر بتایا تمہارا بیٹا ہم نے مکہ میں دیکھا ہے۔ باپ نے فوراً تیاری کی، اپنے بھائی کو ساتھ لیا، پیسے ساتھ لیے، مکہ پہنچا، ڈھونڈتے ڈھونڈاتے کہاں ملے گا زید؟ کہا جی وہ تو محمد کا غلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے پاس چلے گئے، کہنے لگے بھائی ہمیں پتا چلا ہے تم بڑے شریف النفس ہو، سردار کے بیٹے ہو، بڑے غنی ہو، شرافت و اخلاق کی بلندیوں پر معمور ہو، ہم ایک گزارش لے کر آئے ہیں، ایک باپ کی فریاد ہے، ہمارا بیٹا آپ کا غلام ہے، چاہو تو محبت سے دے دو، چاہو تو پیسے لے لو، کتنے پیسے کہو گے دے دیں گے، ہمارا بیٹا ہمیں لوٹا دو۔ میرے بھائیوں بتا یہ رہا ہوں فیصلے کا وقت ہے، تم جیسے فیصلے کرو گے آسمان سے ویسے فیصلے ہوں گے۔ اگر تمہارے فیصلے محبت پر مبنی ہیں
ہے اللہ کی طرف سے محبت آئے گی. اگر تم اللہ کا احترام کرو گے اللہ بھی تمہارا احترام کرے گا. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اگر اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. لیکن اگر ہمارے فیصلوں پر ہماری خواہشات، ہماری تمنائیں، ہماری آرزویں، ہمارے رسوم و رواج اگر یہ غالب آ گئے وہاں سے بھی اچھے فیصلے نہیں آئیں گے. چونکہ اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. جیسے تم کام کرتے ہو اللہ کی طرف سے فیصلے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھ بھائی بات یہ ہے زید تمہارا بیٹا ہے، ہاں اس کو بلاتے، اگر خوشی سے تمہارے ساتھ جانا چاہے ہم اسے روکیں گے نہیں، اور اگر میرے پاس رہنا چاہے تو زبردستی بھیجیں گے نہیں. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. وہ باپ جو اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترس گیا، للچائی ہوئی نگاہوں سے دروازے پہ آنکھیں لگی ہوئی کہ ابھی زید آئے گا بھاگ کر مجھ سے لپٹ جائے گا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہوئے آئے، حضور پاک کے پاس کھڑے ہو گئے. حضور پاک نے پوچھا زید پہچانتے ہو کون ہے؟ کہا جی حضور یہ میرے والد محترم. کہا دوسرا کون؟ کہا یہ میرے چچا ہے. ہائے اس وقت باپ کے دل کی جو کیفیت ہے میرے بھائیوں، باپ سوچ رہا ہوگا زید کیا فیصلہ کرتا ہے. ایک طرف میں ہوں، چچا ہے، خاندان ہے، کنبہ قبیلہ ہے، اپنے گھر بار ہے، زمین جائیداد ہے، وراثت ہے، سارا کچھ ہے، اور ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. فیصلہ کیسا ہوتا ہے؟ اب دیکھنا ہے محبت کس کی ہے، عقیدت کس کی ہے، پیار کس کا ہے. کیا اس کی محبت میں خاندان رکاوٹ بنتا ہے، قبیلہ رکاوٹ بنتا ہے، زمین جائیداد رکاوٹ بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے. دیکھنا یہ ہے فیصلے میں دم خم ہے کہ نہیں. ہم بھی زندگی میں بڑے فیصلے کرتے ہیں، ساری زندگی کتاب و سنت، مسلک اہل حدیث، مسلک حقہ، یہ ساری زندگی باتیں سنتے رہتے ہو. عمل کرنے کی باری آتی ہے اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ فلاں نہیں مانتا، ایسے نہیں ویسے نہیں، آج جا کے ان ساری باتوں کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ اس وقت سنت پر عمل نہیں ہو سکتا، قرآن پر عمل نہیں ہو سکتا. مرضی چلے گی، گھر اہل حدیث کا ہے، شادی کیسے ہوگی؟ آؤ یہاں پر پتا چلے کون سچا محب رسول ہے. اور باتیں کرنے والے بڑے ہیں، ہم میں اور دوسروں میں یہی فرق ہے، وہ باتیں کرتے ہیں ہم عمل پیش کرتے ہیں. لیکن ہم بھی اگر باتیں کریں، دعوے کریں، جلسے کریں، مناظرے کریں اور عمل کی باری آئے ہم بھی پیچھے. کیا فرق ہوا؟ او اہل حدیث صرف زبان سے نہیں کہتا، عمل کر کے دکھاتا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا اقبال بڑا اپنیشد ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی تو یہ بنا کردار کا غازی. بات کرنا آسان ہے، عمل کرنا مشکل ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ کے رسول تشریف فرما ہے، ایک طرف باپ ہے، چچا ہے. باپ کہہ رہا ہے فیصلہ اچھا کرنا، تیری ماں تیری منتظر ہے، تیرے بہن بھائی تیرے منتظر ہے، کنبہ قبیلہ منتظر ہے. میں تیری ماں سے کہہ کر آیا ہوں میں تیرا بیٹا لے کر آؤں گا، بتا کیا فیصلہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید یہ تیرا باپ ہے، اگر تو جانا چاہے مجھے اعتراض نہیں، میرے پاس رہنا چاہے تب بھی اعتراض نہیں، بتا تیرا کیا فیصلہ ہے. قرآن پاک کی جو آیت پڑھی اللہ تعالیٰ فرماتے کل اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے ان کان آباؤکم اگر تمہارے باپ و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے و اخوانکم اور تمہارے بھائی و عشیرتکم اور تمہارے رشتہ دار و اموال اقترفتموها اور تمہارے مال و دولت و تجارت تخشون کسادها اور یہ تمہارے کاروبار و مساکن ترضونها اور یہ جو تمہارے محلات کوٹھیاں بنا رکھے ہیں، یہ 8 چیزیں احب الیکم اگر تمہیں زیادہ محبوب ہے کس سے؟ من اللہ، اللہ سے اور اس کے رسول سے
اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے پھر تم کوئی بھی ہو، تم نماز پڑھتے ہو، تم زکات دیتے ہو، تم حج کرتے ہو، تم جلسے کرواتے ہو، تیرے سر پر بڑی پگڑی ہے، تو چودھری ہے، تیرا خاندان کوئی ہے، تیرا قبیلہ کوئی ہے، اگر تو ان 8 چیزوں کو اللہ پر ترجیح دیتا ہے، اللہ کے رسول پر ترجیح دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَتَرَبَّصُوا، بس تم انتظار کرو کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ ایمان اندر سے بولتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے لوگوں سنو، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، اے لوگوں تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے، یعنی اللہ کے رسول اسے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ کس سے؟ اس کی ذات سے، اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے، اور ساری کائنات کے لوگوں سے۔ جب تک اللہ کے رسول سے زیادہ محبت نہ کرے وہ کامل ایمان والا، بھلے اہل حدیث ہی کیوں نہ ہو، اور بھلے اہل حدیث ہی کیوں نہ ہو۔ اور میں جانتا ہوں میرے بھائیوں، ناراض نہ ہونا، سچی بات کڑوی ہوتی ہے، اصلاح کی بات کڑوی ہوتی ہے۔ جو آپ کو غلطی کو غلطی کہے، صحیح کو صحیح کہے، ایسا شخص جلدی پسند نہیں آتا۔ تعریفیں بہت ہو جاتی ہیں۔ میں کہتا ہوں بتاؤ، اب اس مسجد میں بیٹھے ہو نا، بیشتر لوگ اسی گاؤں سے ہیں، صبح بھی ہوگی اور فجر کی اذان بھی اسی مسجد میں ہوگی، کتنے لوگ نماز میں آئیں گے؟ آج فجر کی نماز میں یہ مسجد ویران تھی کہ آباد تھی؟ پتہ یہاں چلے گا، اور جلسہ سن لینا، تقریریں سن لینا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا آسان ہے۔ فجر کے ٹائم نماز میں شامل ہونا، کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ منافق پر 2 نمازیں بھاری ہیں، ایک فجر کی اور ایک، فیصلہ کرو۔ علامہ اقبال نے کہا کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ پانی لگانا ہو کھیتوں میں ساری رات جاگتے ہو، اور باری نہ نکل جائے، اندھیر سویر کسی اٹھا کر کھیتوں میں 1-2 منٹ پر لڑتے جھگڑتے ہو، اور وٹ بننا 1-2 انچ ادھر ادھر ہو جائے سر پھوڑتے ہو۔ یہ اخلاق ہے، یہ محبت ہے، یہ دین ہے، یہ بھائی چارہ ہے، یہ اخوت ہے۔ اور دلوں کو صاف کرو، فیصلے اچھے کرو، اپنی ناک کو کاٹو، اس ناک کو چھوٹا کرو۔ بھائی بھائی سے نہیں بولتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، فرمایا جمعرات کے دن اور سوموار کے دن انسان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعمال پیش ہوتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں سب کے عمل قبول کروں گا۔ جو 2 آپس میں لڑے ہوئے ہیں جب تک سلو نہیں کرتے، ان کے اعمال ایک سائڈ پہ رکھ دو۔ تیرا جلسہ، تیرے جلسے کے انتظامات، تیرا کھانا پینا، تیری نمازیں، تیرا حج، تیرا عمرہ، یہ تلاوت، یہ تہجد، یہ سب کچھ اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک تو اپنے دوسرے بھائی کے لیے دل صاف اور کینہ صاف نہیں کرتا، اور حسد بغض نہیں چھوڑتا۔ اور یہ جلسے کا آج کا کم از کم اتنا تو اثر لے کر جاؤ، اس بات کا مظاہرہ تو کرو، اپنے دل کو اتنا تو نرم کرو۔ بات قرآن کی سنتے ہو، بات حدیث کی سنتے ہو، بات نبی کے صحابہ کی سنتے ہو، بات محدثین اور تابعین کی سنتے ہو، ذرا عمل بھی کر کے دکھاؤ کہ آج میں جس چیز سے لڑا ہوا تھا، جس چیز سے نہیں بولتا تھا، جس سے تعلقات ٹوٹے ہوئے تھے، جس سے دشمنی چل رہی ہے، میں صبح اس کے گھر جاؤں گا، ہاتھ بڑھاؤں گا، سلام کروں گا، اس کو بھی پتا چلے رات میں نے اللہ کی بات سنی، رسول کی بات سنی، مجھ پر کچھ تو اثر ہوا، کچھ تو دل کا زنگ اترا، کچھ تو دل میں نرمی پیدا ہوئی، جلسے بھی سنے، نمازیں بھی پڑھی، حج بھی کیا، زکات بھی کی، سب کچھ، لیکن سوئی کیا فائدہ؟ اور کیا فائدہ؟ اور جہاں ایمان کا ذکر ہے اس کے ساتھ عمل صالح کا ذکر ضرور ہے، نیک عمل کرنے کا۔ سورۃ العصر پڑھو، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
ایمان کا پتہ ہی عمل صالح سے چلتا ہے، محبت کا پتہ ہی عمل صالح سے چلتا ہے۔ تھوتھا چنا اور باجے گھنا، پلے نہیں تیلا تے کر دی پھرے میلا میلا، اور پلے میں کیا ہے عمل سے پتہ چلے گا، لا اچھا اخلاق، لا کردار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ اور پہلوان وہ نہیں ہوتا جو کھاڑے میں دو لوگ اترتے ہیں، دوسرے کو اٹھا کے گرا کر کنڈ لگا دے، پالا مار لے، پیسے جیت لے، لوگوں کے اندوں پہ سوار ہو کر ڈھول کی تھاپ پر گاؤں میں داخل ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہادر، یہ طاقتور، یہ پہلوان نہیں۔ پہلوان کون ہے؟ جب غصہ چڑھے تو اپنے آپ پہ قابو پا لے، اپنے آپ کو روک لے، یہ پہلوان۔ آج دوسرے پہلوانوں کی نہیں، اس پہلوان کی ضرورت ہے۔ آگے سے بھی اشارے ہو رہے ہیں، پیچھے سے بھی ہو رہے ہیں، مجھے پتا ہے۔ اچھا بھائی، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پہ آتے ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول تشریف فرمائے ہیں، باپ اور چچا موجود ہیں، دونوں موجود ہیں۔ کہنے لگے زید کیا فیصلہ ہے؟ باپ سے کہا ابا جی میں اللہ کے رسول کو تم پر ترجیح نہیں دے سکتا، مجھے باپ ملے گا، ماں ملے گی، بہن بھائی ملیں گے، خاندان ملے گا، کنبہ قبیلہ ملے گا، زمین جائیداد سب کچھ ملے گا، لیکن اللہ کے رسول نہیں مل سکتے۔ لہذا ایمان یہ ہے، اللہ کے رسول کی سچی محبت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا جائے، اور چاہے کچھ ہو جائے اللہ کے رسول کو نہ چھوڑا جائے۔ یہ ایمان ہے، یہ صحیح فیصلہ ہے۔ ایسے فیصلے اللہ کو پسند آتے ہیں، تم ایسے فیصلے کرو، یہ آسمان سے بھی رحمتیں نازل ہوں گی، زمین سے بھی رحمتیں نازل ہوں گی، دونوں طرف سے اللہ کی رحمتیں تمہیں ڈھانپ لے گی، اور جس کے شامل حال اس اللہ کی رحمتیں ہو جائیں وہ شخص دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ مجھے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار بنائے، قرآن پاک پر صحیح عمل کرنے والا بنائے، اپنے دلوں کو صاف کرنے والا بنائے، دوسروں کی نہیں سب سے پہلے اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے دین پر، ایمان پر، اسلام پر، اور جب اللہ موت دے ایمان والی، اسلام والی، کلمے والی، اللہ موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔